قیامت کی نشانی کو ہی بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَفْشُ الزِّنَا کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائیں گا، ہر طرف معاشرے میں زنا ہر گلی میں ہر محلے میں عام ہو جائے گا، اور آج یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَخُونُ الْأَمِينَ اور جو امانت دار لوگ جو ہیں وہ بددیانت ہو جائیں گے، ان کے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے گی تو اس میں وہ بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے۔ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ اور جن کو امانتیں سونپی جائیں گی، جو منصب امانت کا ہوگا ان کو سونپا جائے گا، وہ خائن لوگ ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زکوٰۃ کا محکمہ ہے تو وہ امانت ہے قوم کی، اس محکمے میں اگر لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو وہ امانت ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس منصب پر ایسے بندے کو بٹھا دیا جاتا ہے جو خائن ہو۔ ملک کا، قوم کا، معاشرے کا کوئی بھی ایسا ذمہ دار شعبہ، ذمہ دار عہدہ یا منصب، اس پہ اگر خائن شخص کو بٹھایا جائے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْسُرُ الْبُهْتَانَ ہر طرف بہتان جو ہے اس کی کثرت ہو جائے گی، بہتان عام ہو جائے گا۔ وَشَهَادَةُ الزُّورِ اور جھوٹی گواہی جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانی ہے وَشَهَادَةُ الزُّورِ کہ جھوٹی گواہی دی جائے گی ہر طرف۔ لوگ عدالتوں میں، معاشرے میں، جرگہ میں جب بھی کوئی بات ہو تو وہ لوگ قسمیں کھا کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ مضر والی جو ہے وہ بارش ہوگی۔ زمانے میں بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی، یعنی فائدہ مند بارش نہیں ہوگی، نقصان والی بارش ہوگی۔ تھوڑی سی بارش ہوگی سیلاب آ جائے گا، تھوڑی سی بارش ہوگی فصلوں کو تباہ کر دے گی، سیلاب کی صورت اختیار کر جائے گی، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا۔ وہ رحمت کی بارش نہیں ہوگی بلکہ زحمت کی بارش ہوگی، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْوَلَدُ غَيْظًا کہ بچے جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ اولادیں والدین کی نافرمان ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، والدین کے ساتھ وہ اونچا بولتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُمْنَعُ الزَّكَاةَ کہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃیں روک دیں گے، اس ڈر سے، اس خوف سے زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال کی کمی واقع ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا اور خاص کر کے زکوٰۃ دینا مال کو پاک کرتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُدْمَنُ الْخَمْرُ اور شراب پینے والے جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے، شراب عام پی جائے گی اور عام جو ہے وہ بکے گی بازاروں میں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی جو ہے آج کل دیکھنے میں مل رہی ہے۔ اور پھر آپ نے حکمرانوں کے بارے میں فرمایا کہ حکمران کیسے ہوں گے، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فرمایا کہ اس زمانے کے جو حکمران ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ اس دور کے جو حکمران ہوں گے وہ بدکار ہوں گے، فاسق ہوں گے، اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ جب بٹھایا جائے گا تو وہ خیانت بھی کریں گے اور اپنے نفس کے مطابق فیصلے بھی کریں گے، اور امانتوں میں جو خیانت کرے گا اور اس بندے کو امانت دار اور حکمران بنایا جائے گا تو پھر قوم کا ہر طرف سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَوُزَرَاءُ خَوْنَةٌ وزیر جو ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے۔ وَعُرَفَاءُ كَذَبَةٌ اور اس زمانے کے جو جاننے والے ہوں گے، صوفی لوگ ہوں گے، فرمایا وہ بھی جھوٹے ہوں گے۔ اور قرآن پڑھنے والے کیسے ہوں گے، وہ فرمایا کہ جو زمانے کے جو قاری ہوں گے، جو قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وہ بدکار ہو جائیں گے، بظاہر تو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا جو اندرون خانہ ان کا نفس ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وَعُلَمَاءُ دَہْنَةٌ فرمایا کہ علماء دہنت کا شکار ہو جائیں گے، علماء حق بات کو کہتے ہوئے کترائیں گے کہ اگر ہم نے حق کہا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، ہم نے حق کہا تو ہم پہ جو ہے وہ فلاں سزا لگا دی جائے گی، حاکم وقت کیا کہے گا، قاضی وقت کیا کہے گا، وہ حق بیان کرنے سے کترائیں گے اور قرآن حدیث کو چھپائیں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، علماء دہنت کا شکار ہو جائیں گے۔ علماء کو ہر وقت جو ہے وہ حق بات کرنی چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ حق کہنا چاہیے، نہ کہ مداہنت کا شکار ہوں اور کسی کے جو ہے وہ زور اور کسی کے ظلم اور جبر میں آ کر حق کو چھپائیں۔ فرمایا جب یہ ایسا وقت آئے گا کہ حق کو چھپایا جائے گا، علماء مداہنت کا شکار ہوں گے، تو فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُجَّارُ خَوَانَةٌ اور تاجر جو ہوں گے وہ خیانت دار ہو جائیں گے، بددیانت ہو جائیں گے۔ آج ہر ایک تاجر جو ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھے مال کے پیسے لے کر خام مال دیتے ہیں اور قسمیں کھا کر وہ مال بیچتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُحَلُّ الْمَصَاحِفُ
قرآن جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں لکھا جائے گا، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بہت کم ملیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت کر کے قرآن کو لکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُزَيَّنُ الْمَسَاجِدِ، اور مساجد جو ہیں بہت خوبصورت کر کے بنائی جائیں گی، بڑی بڑی مساجد ہوں گی، بہت خوبصورت ہوں گی، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ ان کی ڈیکوریشن پہ خرچ کیے جائیں گے۔ تو کیا ہوگا جب نماز کا وقت ہوگا تو نمازی کم نظر آئیں گے، چند لوگ نماز پڑھنے کے لیے نظر آئیں گے۔ ہر گلی، ہر کونے، ہر محلے میں مسجد ہے، خوبصورت ہے، لیکن نمازی اس میں نہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُطَوَّلُ الْمَنَارَاتِ، اور ان کے بڑے بڑے لمبے لمبے مینار جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْثُرُ الْأُمَرَاءِ، عمراء جو ہیں، حکمران جو ہیں، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ ایک حاکم وقت ہو، ایک قاضی وقت ہو، اس کا فیصلہ ہو اور ساری قوم پہ وہ فیصلہ لاگو ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ گلی محلے کے ایک کونسلر سے لے کر صدر اور وزیر اعظم تک ہزاروں اور بے شمار جو ہے وہ عہدے ہیں، اور ہر عہدے پہ ایک حکمران جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے۔ اس میں قوم کا نقصان ہے اور قوم خسارے میں ہے، تو اس لیے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقِلُّ الْفُقَهَاءِ، اور جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہوں گے، فقہا ہوں گے، وہ کم ہوں گے۔ وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاءِ، اور خطیب جو ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ وَتَقِلُّ الْأُمَنَاءِ، اور جو امین لوگ ہوں گے وہ بہت کم رہ جائیں گے۔ جن کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جائے گا، بہت نایاب ہوں گے اور وہ لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، فرمایا کہ وہ کیا ہی بدترین انسان ہے کہ جس نے دین کا لبادہ اوڑھا اور دنیا کو دھوکہ دیا، کہ لوگوں کو وہ دین بیان کرتا رہا، خود کو بڑا نیک اور پارسا ظاہر کرتا رہا ظاہراً لوگوں کے سامنے، لیکن اس کا باطن کچھ اور تھا، وہ بدترین انسان ہے۔ ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ فرمایا کہ ایسا شخص جب پایا جائے گا تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اس موقع پر جو نشانی بیان فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا کہ جو ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی زیادہ ہو جائیں گے اور لوگوں کی زمینوں پر ناحق قبضہ کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ عز وجل ان یحرفہ حتی یبلغ آخر 7 اردین ثم یطوقہ الی یوم القیامہ حتی یقضی بین الناس، فرمایا کہ جو شخص ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ان 7 زمینوں کا توق جو ہے وہ پہنایا جائے، اور اس پر وہ 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، اور اس دن جس دن وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو کسی کی ناحق زمین پر قبضہ کرتا ہے تو یہ مختلف صورتوں میں ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھائی نے بہن کا حق دینا ہے، وہ اس کو زمین کا حصہ نہیں دیتا، کہتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز تمہیں دے دی، فلاں دے دی، تو یہ بھی ناحق قبضہ ہے۔ تو آج کے دور میں یہ چیز بہت عام دیکھنے کو ملتی ہے، ہر دوسرا شخص آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ فلاں نے میری زمین پر قبضہ کیا، فلاں نے قبضہ کیا۔ تو یہ ناحق قبضہ جب عام ہو جائے گا، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔